السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے حسن صبا کے بارے میں، جو ہماری ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حسن صبا کون ہے، کہاں سے آیا تھا اور اس نے کس طرح سلجوق ریاست کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنی ویڈیو کے اس پارٹ 2 میں بات کریں گے کہ حسن صبا کا شجرہ نسب کیا تھا، حسن صبا نے کس طرح سلجوق ریاست کو نقصان پہنچایا تھا اور اس کے بعد اس کی ریاست کے آنے والے سلاطین کون تھے اور کیا وہ اب راہ راست پر آئے تھے اور اس کی ریاست کس طرح ختم ہوئی تھی۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دولت ملاحدہ الموت، علاقے قبرستان میں الموت و قزوین وغیرہ کے قلعے حسن بن صبا نے اپنے قبضے میں لے کر ایک سلطنت کی بنیاد جو دولت سلجوقی کے عین و عالم شباب میں قائم کی تھی۔ حسن بن صبا اور اس سلطنت ملاحدہ کا حال بالتفصیل ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ اس جگہ کچھ ضروری باتیں جو رہ گئی تھی جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حسن بن صبا کی نسبت اور بہت سی باتیں مورخین نے بیان کی ہے، لیکن اس کے قوی جسم اور مضبوط ہونے کا حال اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے دو بیٹوں نے کسی کام میں اس کی نافرمانی کی تو حسن بن صبا نے ناراض ہو کر دونوں کے صرف ایک چماٹ ان کو مارا، مطلب تپڑ مارا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس ایک تپڑ میں اس کے قوی جسم میں اس کی اتنی طاقت تھی کہ اس ایک تپڑ سے ان کی گردنیں ٹوٹ گئی اور وہ اسی جگہ مر گئے۔ ایک مرتبہ حسن بن صبا کو سلجوقیوں کے حملہ آوری اور محاصرے کے وقت اپنی بیوی بچوں کو دوسرے قلعے میں احتیاط بھیجنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے قلعے کے حاکم کو تاکید کی کہ میری بیوی اور بچوں کو عام خورد و نوش کے لیے سامان فراہم کرے تاکہ ان کو عام زندگی بسر کر سکے، ان کو کوئی طمع نہ آئے کہ اس باتوں کی۔ تو اس کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی گئی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بن صبا نہ صرف خود ہی سادہ زندگی بسر کرتا تھا بلکہ وہ اپنے اہل و عیال کی بھی راحت طلبی سے دور و مجروح رکھنا چاہتا تھا۔ حسن بن صبا کی وفات کے بعد کیا بزرگ امید الموت میں تخت نشین ہوا تھا؟ سلطان محمد تپار سلجوقی کیا بزرگ امید کے درمیان محمد تپار سلجوقی کی وفات تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ محمد تپار سلجوقی کی وفات کے بعد کیا بزرگ امید نے سلجوقیوں کے کئی قلعوں کو اپنی حکومت میں شامل کیا اور گیلان کو خوب لوٹا؟ کیا بزرگ امید کے بعد اس کا بیٹا محمد نامی تخت نشین ہوا؟ اس کے عہد حکومت میں فدائیوں نے جا بجا بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب قتل کی وارداتیں کثرت سے وقوع پذیر ہوئی تو ایران کے لوگوں نے سلطان سنجار سلجوقی کی خدمت میں فریاد کی اور علماء نے ان فدائیوں کے خلاف قتل کے فتوے دیے، مگر سلطان سنجار نے ایلچی المون میں بھیجے کہ وہ ان لوگوں کے اعمال و عقائد کی نسبت صحیح حالات معلوم کر کے آئے۔ چنانچہ مجلس و مناظرہ منعقد ہوئی اور ان ملاحدوں نے اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے کی خوب کوششیں کی۔ آخر یہ افہام و تفہیم بلا نتیجہ رہا کہ سلطان سنجار نے ان ملاحدہ کے قتل و عام کی نسبت حکم دینے میں تعمیل و احتیاط ہی کو ضروری خیال کیا۔ 3 سال بعد محمد بن کیا بزرگ امید فوت ہوا اور اس کی جگہ حسن بن محمد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے فرقے میں دہریت اور بے دینی کو بہت ترقی دی۔ 1561 ہجری میں جب وہ فوت ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا علاء الدین محمد تخت نشین ہوا۔ اس کے زمانے میں امام فخر الدین رازی نے آذربائیجان سے رے میں آ کر سلسلہ درس جاری کیا۔ وہ اپنی واعظ و درس میں فرقہ ملاحدہ کے خلاف اکثر فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف یعنی فدائیوں کی جانب مائل نہ ہو۔ فدائیوں نے رے میں پہنچ کر امام فخر الدین رازی کو قتل کی دھمکیاں دی اور ان کو متنبہ کیا کہ اگر ہمارے خلاف باتیں بیان کرنے سے باز نہ آئے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد امام موصوف رے سے روانہ ہو کر غور میں غیاث الدین غوری جو شہاب الدین غوری کے بھائی تھے ان کے پاس چلے آئے اور سلطان شہاب الدین کے ساتھ ہندوستان کے سفروں میں بھی شامل رہے۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج میں آپ بطور امام مامور تھے، یعنی نمازوں کی امامت پر آپ ہی فرماتے تھے۔ اسی سلسلے میں سلطان شہاب الدین کی شہادت فدائیوں کے ہاتھوں 602 ہجری میں ہوئی، جس کے بعد امام فخر الدین رازی خوارزم شاہ کے پاس چلے گئے۔ علاء الدین محمد کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین حسن الموت تخت نشین ہوا۔ اس نے باپ اور دادا کے عقائد سے توبہ کی اور اپنی اس توبہ کا حال تمام سلاطین اسلام کے پاس لکھ کر بھیجنا چاہا۔ چنانچہ یہ عالم اسلام میں جلال الدین حسن نو مسلم کے نام سے مشہور ہوا۔ خلیفہ ناصر عباسی بھی جلال الدین سے بہت خوش ہوا۔ چنانچہ جب جلال الدین حسن کی ماں حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں گئی تو خلیفہ کے حکم سے سلطان محمد خوارزم شاہ کا رعایت جلال الدین حسن کی ماں کے رعایت سے پیچھے رکھا گیا۔ اسی طرح خلیفہ جلال الدین حسن کی ہمت افزائی کی، مگر سلطان محمد خوارزم شاہ اس بات سے بےحد ناخوش ہوا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ خوارزم شاہ نے خلیفہ بغداد کے خلاف مہم تیار کی۔ جلال الدین حسن کی وفات کے بعد اس کا 9 سالہ بیٹا علاء الدین محمد تخت نشین ہوا۔ چونکہ یہ لڑکا تھا
اس کے وقت میں سلطنت کے اندر بہت سے فتنے پیدا ہوئے اور مذہبی معاملات میں تمسخر انگیزی باتوں کا اظہار ہونے لگا۔ نصر الدین طوسی بھی اسی عہد میں تھے۔ 653 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا رکن الدین خورشاد تخت نشین ہوا۔ ہلاکو خان نے حملہ کر کے رکن الدین خورشاد کو گرفتار اور اس کے قلعوں کو مسمار کر دیا۔ اس طرح اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا، یعنی حسن بن صباح کی ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے زمانے میں سر آغا خان جو بمبئی وغیرہ کی طرف، یعنی جب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھے، اسی زمانے میں، یعنی یہ 1800 ہجری کی بات ہے، 1800 عیسوی کی، یعنی آج سے 200 سال قبل، ہمارے زمانے میں سر آغا خان جو ممبئی وغیرہ کی طرف بہروں کی قوم کے پیر سمجھے جاتے تھے، اسی خاندان کی یادگار ہیں۔ پر خدا جانے یہ سچ ہے یا نہیں، پر مورخین نے ان کے بارے میں یہی لکھا ہے۔ ہمارے حسن صباح کے بارے میں ویڈیو پارٹ 2۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔